اعتزاز صاحب، سائفر کے حوالے سے کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے؟ انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ ان سے کاپی گم ہو گئی ہے. سائفر کا تو ایک مذاق ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل مذاق ہے، اور فارن آفس میں سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے جو سینئر ہیں کہ یہ سائفر کا کیوں مذاق ہے. مذاق اس لیے ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے، کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی اتھارٹی ہے ہی ایک آدمی کے پاس، اور وہ حتمی اتھارٹی ہے، اور وہ ہے پرائم منسٹر. اب پرائم منسٹر اگر کوئی، اس نے ابھی دکھایا بھی نہیں، سائفر کاغذ لہرایا ہے اور اس پہ کیس بنا دیا. اگر وہ چاہے تو وہاں 40,000 اس سائفر کی کاپیز اس جلسے میں بانٹ سکتا تھا. اٹ از ہز ڈیسیژن. سو یہ تو ایک فضول بات ہے، بلکہ ان فیکٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری امبیرسنگ سچویشن. آپ یہ دیکھیں کہ سائفر جو ہے اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں، مندرجات، نو بڈی از ڈینائنگ دیم. The contents are not denied. On the basis of the contents, the National Security Committee decided to issue a démarche. اب اگر یہ اس بات پہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، اور پریزائڈڈ اوور بائی پرائم منسٹر شہباز شریف، یہ تسلیم کیا کہ اس پہ ڈیمارش بھی ہونا چاہیے تھا، بالکل درست فیصلہ تھا، اور امریکہ سے احتجاج بالکل درست فیصلہ تھا، اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. اچھا، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب، ہم نے صرف عمران خان کو آپ کے کہنے پہ ہٹا ہی نہیں دیا. آپ نے تو کہا تھا نا ہٹا دو، ہم نے تو اس کو جیل میں ڈال دیا ہے. ہم نے تو 180 کیس بنا دیے اس پہ. ہم نے تو جس دن اس کو عدالت کہتی ہے رہا کرو، ہم ایک نیا کیس لے کے سامنے آ جاتے ہیں. ہم تو اس کو باہر نکلنے ہی نہیں دیں گے. اور بھئی امریکہ نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے $10 چاہیے، آپ $1,000 اس کی جھولی میں ڈال رہے ہیں. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ کون اس کو اپریشیٹ کرے گا؟ اور سائبر ایک ایسی چیز ہے جو ایویڈنس میں بھی جب جائے گی تو it is admitted by the National Security Council کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اسد مجید نے یہ واقعتاً لکھا ہے، اور اسد مجید کے ساتھ یہ ڈونلڈ لو نے یقیناً بات کی ہے. اب کی ہے یا نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے. سائفر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ایک سینئر فارن آفس کے ذمہ دار شخص نے، بڑے ذمہ دار شخص نے کہا ہے کہ آج میرے ساتھ یہ کانورسیشن ہوئی ہے. ایک فلاں ویری سینئر ڈپلومیٹ اور فارن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیشل ہیں، اس نے مجھے یہ کہا ہے. اب یہ تو ثابت ہوا ہے کہ unless you disbelieve اسد مجید آل ٹوگیدر، اور اسد مجید صاحب ابھی مطلب ہے فیور میں ہے گورنمنٹ کے، اور آئی ڈونٹ مین اینی ill will towards him. تو وہ مطلب ہے گورنمنٹ تسلیم کر رہی ہے کہ سائفر میں جو کچھ ہے وہ درست، وہ واقعی اسی طرح ہوا. اور اگر کسی سائفر میں آئے کہ پاکستان کو تھریٹن کیا ہے کسی گورنمنٹ نے، یا نیوکلیئر ایسٹس کو تھریٹن کیا ہے یا کچھ، تو وزیر اعظم سمجھے کہ آئی شوڈ شیئر دس ود مائی پیپل، تو اٹ از پرفیکٹلی لیجیٹمیٹ فار ہم ٹو ڈو. سو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی تو ہے اعتزاز صاحب، اس کے تحت نہیں یہ غلط؟ جو بھی ہو کانٹینٹ یو کی ناٹ ریویل اٹ ٹو پبلک. نہیں، یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ وغیرہ آل آر سبجیکٹ ٹو ڈی کلاسیفیکیشن. اگر ڈی کلاسیفائی ہو جائے یہ ڈاکومنٹ، جس دن ڈی کلاسیفائی ہو گیا اس دن گم گیا، کوئی اس کی کاپی گمی یا نہیں گمی، کوئی رہ گئی یا نہیں رہی، کوئی بانٹتا پھر رہا ہے، دکھاتا پھر رہا ہے دنیا کو اور بانٹتا پھر رہا ہے اس کی کاپیاں انارکلی بازار میں لاہور. اٹ ڈزنٹ میٹر. That is the end of the matter. Here not only the Prime Minister but the Cabinet also declassified the cipher. Declassify ہوا ہے.
رائٹ ایک اور بات ان مائی انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ this obligation to hold secret the such information comes under the oath that the Prime Minister and federal ministers take. Oath میں لکھا ہے کہ میں ایسی نہیں عام نہیں ہونے دوں گا یا کسی سے شیئر نہیں کروں گا ایسا انفارمیشن جو کہ خفیہ ہے تا وقت کہ میں اس کو خود مناسب نہ سمجھوں. یہ پرائم منسٹر کی طرف سے اور یہی جو ہر فیڈرل منسٹر اوتھ لیتا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں کہتا ہے کہ میں ہر اس معاملے کو مخفی رکھوں گا جو کہ خفیہ طور پہ مجھے میرے علم میں آتا ہے اور تا وقت کہ میں اس کو یہ نہ سمجھوں میرے محکمے سے متعلق یہ ہو کہ اس میں اس کو عام نالج علم عام اس کا کرنا چاہیے یا یہ کہ پرائم منسٹر کی اجازت نہ ہو. رائٹ تو یہ تو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی اس کا کیس اس کیس کو تو آدھا گھنٹہ نہیں لگنا چاہیے ڈسمس ہونے سے. سو دین کون سا ایسا کیس ہے جس میں سیریس ریپرکاشنز ہو سکتے ہیں؟ نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے کون کون سے کیسز ہیں 180 کیسز میں کون کون سے ہیں اور میں یہاں یہ تو نہیں بیٹھا ہوا ہوں کہ بتاؤں کہ جی یہ سیریس ہے اس میں پکڑو اس کو پکڑو. ایک سیاستدان سویلین سیاستدان ہے اس کے ساتھ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے نا اور یہ ہم میں سے کسی جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کل. سو حافظ حمداللہ ایک جے یو ایف کے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے وثوق سے بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں بابا چیئرمین پی ٹی آئی کہ باہر جاتے ہیں ہمیں ملک سے. بشرا بی بی کی ایک ملاقات کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک از دس اے پاسبلٹی کنسیڈرنگ آپ نے خود کہا کہ مقدمات بنتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مختلف طریقے سے سیاسی مقدمات بھی بنتے رہے ہیں لوگ ملک سے باہر بھی جاتے رہے ہیں اور پھر واپس بھی آتے رہے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین بھی یہ سوچیں کہ ملک سے باہر جایا جائے؟ بھائی میں تو اس کی جگہ ہوں تو ضرور سوچوں پر اس کا نہیں پتہ وہ ویسے تو سخت جان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پر انہوں نے بھی جو کام کیا ہوا ہے کہ unless the courts intervene in equity and for fundamental and human rights کہ ایک صاحب کو ایک بندے کو آپ 150 مقدمات میں پھنسا دو اینڈ آن دا فیس آف اٹ یہ لگتا ہو کہ یہ ایک ماؤنٹن بنایا جا رہا ہے آف اے مول ہل تو then the courts should intervene but and the prosecution should be put to full test and proof کہ بھئی یہ کس طرح ایک شخص نے اتنے مقامات اور اتنے ایف آئی آرز اتنے مختلف شہروں میں کس طرح کر دی ہیں. انگریز کے زمانے کا قانون بنا ہوا یقیناً ہے کہ جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے اگر آپ باغیانہ تقریر کرتے ہیں اور یا سازش کرتے ہیں انگیخت کرتے ہیں لوگوں کو کہ اٹھو اور حکومت کو گرا دو تو وہ جہاں جہاں سنی جائے وہ شخص جو سنے وہ اس پہ مقدمہ کر سکتا ہے. تو اس وقت تو نہ لاؤڈ سپیکر تھا جب یہ قانون بنا نہ ٹیلی ویژن تھی. اب تو ٹیلی ویژن ہر گھر میں وہ پہنچا دیتی ہے امیج اور اسی طرح ایک واقعے پہ میر شکیل الرحمان جو ہمارے جنگ جیو گروپ کے سربراہ ہیں ان پہ 106 مقدمات بن گئے تھے سارے پاکستان میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی اور وہ بڑا دشوار تھا ان کو
پر اس میں یہ تھا کہ وہ ایک ہی واقعے ایک ہی پروگرام پہ انہوں نے یہ بلاسفمی کے بنا دیے تھے، اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی آ کے ایک بندہ ہر ضلع میں، ہر چوتھے ضلع میں، ہر تحصیل میں، تھانے میں بندہ آ کے کہتا تھا میں نے بھی پروگرام دیکھا، میری بھی دل آزاری ہوئی۔ وہ پھر کوئٹہ ہائی کورٹ نے جتنے بلوچستان میں کیسز تھے ان کو ایک جج صاحب کو سپرد کیا، خود انہوں نے سلیکٹ کر کے۔ اس جج صاحب کے نے پورا کیس سنا، پوری بحث ہوئی، ساری ایویڈنس ہوا، اور انہوں نے ان کو میر صاحب کو بری کر دیا۔ جب میر صاحب بری ہوئے تو اب ان کو یہ ایک فیسلٹی ہے کہ اس قسم کے، وہ ایک ہی قسم کے، ایک ہی عبارت کے ایف آئی آر ہوتے تھے، ایک ہی عبارت کے، صرف مدعی کا نام مختلف کیا ہو، تو اس میں پھر اب یہ ان کو سہولت ہے کہ جو عدالت ان کو پیش ہونے کو کہتی ہے وہ ان کو وہ بھیج دیتے ہیں، ان کے وکیل جا کے ایک دفعہ ہی عدالت میں رکھتے ہیں یہ آرڈر کہ یہ جی ایکویٹل ہو چکا ہے اس میں۔ اگر ایکویٹل ہو جائے یا کنوکشن ہو جائے کیس میں، اسی واقعہ پہ آپ دوسری کنوکشن یا ٹرائل نہیں کر سکتے، ٹرائل ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمیں اس میں ایک سہولت ہو گئی کہ، لیکن یہ اس قسم کی آپ دیکھیں مشکلات ڈالی جاتی ہیں، اور یہاں تو رانا ثناء اللہ کا کیا فارمولہ ہے نا کہ ہر بات پہ، ہر جگہ پہ کیس ہی نیا کرو، ٹھیک۔ سو کل ایک واقعے کے 3 4 6 کیس کر دو، پر باقی نئے سے نئے کیس کرو۔